کھلے لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو اٹھا لیا، ہمیں ڈرایا گیا، ہم نہیں ڈرے۔ تو بھئی اس میں کون سی قیامت آ گئی اگر آپ کے بچوں کو اٹھا لیا گیا یا پھر آپ نہیں ڈرے؟ اچھا، اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، کوئی آپ کے پاس رپورٹ ہے؟ کوئی آپ نے جہاں کے کسی پولیس اسٹیشن میں یہ بات کہی ہو کہ جناب میرے بچے جو ہیں وہ ایک دن سے یا 2 دن سے لاپتہ ہیں؟ اگر وہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو میں بھی آج یہاں پہ آپ کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہوتا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ معاملات غلط ہیں، کل کو میرے اور آپ کے بچوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ اقتدار میں آئیں تو خدارا اپنی گردن کو جھکا دیجئے۔ اب بھی میں اس حکومت کو بھی یہ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، دیکھیں اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے، اپوزیشن نے تو آپ کے نفس کا امتحان لینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دیا، وہ بیان اخبار میں لگ گیا، پرنٹ میڈیا ہے، آپ مکر گئے، آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں۔ جی میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اب وہ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے جناب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہوگا اور برسوں تک وہ آپ کے پاس ایک امانت پڑی رہے گی۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی آپ اٹھا کے میرے منہ پہ پھینکیں گے۔ واچ فیڈرل پوسٹ، بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر، یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس۔ ہمارے ساتھ ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب۔ اتنا ہی ان کے تعارف کے لیے ان کا نام ہی کافی ہے۔ لاہور کی پالیٹکس، پاکستان کی پالیٹکس، پنجاب کی پالیٹکس، ویری امپورٹنٹ نیم اینڈ اے ویری ڈیسنٹ نیم ان پالیٹکس۔ تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب مہربانی سر۔ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، 26th امینڈمنٹ ہوئی، ہلا گلا ہوا، لینا دینا پکڑنا ہوا، اور آخر کار کھینچ تان کے یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا نہ ہوا، لوگوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے بچے اٹھا لیے گئے، ہماری گھر والوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، I was abducted، الزامات کی بوچھاڑ۔ یہ ٹی وی کے اوپر ہو رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، لوگ آ کے سامنے بیان دے رہے ہیں۔ This is not an allegation, this is what people are saying and I'm just repeating it۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ اس میں مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کیا پایا؟ ضروری نہیں ہوتا کچھ آپ نے پانا ہے۔ ہاں میں تو ڈے فرسٹ ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی پروگرام کیا اس حوالے سے جی تو میں تو بس یہ ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ ٹرو ہو جائے گی، رکے گی۔ وہ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا تھا، جو بظاہر میں نے جو ہوتا آ رہا ہے وہ یہ ہوا۔ اب آپ کے اس سوال میں ایک اور سوال پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ تو نہیں ہے، بڑا کھلے لفظوں میں آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو اٹھا لیا، ہمیں ڈرایا گیا، ہم نہیں ڈرے۔ تو بھئی اس میں کون سی قیامت آ گئی اگر آپ کے بچوں کو اٹھا لیا گیا یا پھر آپ نہیں ڈرے؟ اچھا، اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے بچوں کو اٹھا لیا گیا، کوئی آپ کے پاس رپورٹ ہے؟ کوئی آپ نے جہاں کے کسی پولیس اسٹیشن میں یہ بات کہی ہو کہ جناب میرے بچے جو ہیں وہ ایک دن سے یا 2 دن سے لاپتہ ہیں؟ چلیے کہ وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں دے رہے، لیکن رپورٹ تو ڈیفینیٹلی وہ کر دیتے ہیں، آن لائن کر دیتے ہیں۔ آپ نے آن لائن رپورٹ کروا دی، اگر وہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو میں بھی آج یہاں پہ آپ کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہوتا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ معاملات غلط ہیں، کل کو میرے اور آپ کے بچوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اسی صحیح طرح بات، ہی ہوگا۔ بالکل بالکل اور صحیح درست فرما رہے ہیں۔ آپ کا یہ سوال تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بہت دیر پہلے جب عمران صاحب حکومت میں تھے اور بڑے وہ طاقت میں تھے اور لوگ غلط قسم کے مشورے، غلط قسم کی رائے، غلط طریقے ان کو دکھا رہے تھے، سنا رہے تھے، تو میں نے ایک پروگرام میں ان کے ایک بڑے ایکٹیو لیڈر تھے، میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہ کیجئے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی چیخوں کی آواز اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے ایوانوں میں سنائی دے رہی ہے، اور دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہی ہے۔
جو کچھ ہو رہا ہے، اور ڈیال بھی وہیں پہ ہے، اسلام آباد کے ایوان بھی وہیں پہ ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ اقتدار میں آئیں تو خدارا اپنی گردن کو جھکا دیجئے. اب بھی میں اس حکومت کو بھی یہ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، دیکھیں اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے، اپوزیشن نے تو آپ کے نروز کا امتحان لینا ہے، اپوزیشن نے تو آپ کو ڈسکور کرنا ہے. آپ نے اپنا اصل کام نہیں چھوڑنا. آپ نے اصل کام کیا ہے؟ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ اس ملک کے غریبوں کے، جن کے پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ان کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، آپ نے اس کو سنوارنا ہے. جس دن آپ یہ کام کر لیں گے، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ دعویٰ نہیں کرتا میں، لیکن بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عوام آپ کے نعرے لگا رہے ہوں گے. بالکل عوام کو ہمارے کو دو لینا رائے، ہے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بٹ کانٹرری ٹو واٹ یو آر ایڈوائزنگ، یہاں تو جو گورنمنٹ اسپوکس پرسنز ہیں سینٹر میں بھی اور یہاں پہ، وہ تو بہت کروڈ لینگویج یوز کر رہے ہیں، یہ ایسی کر بات دوں نہیں گا وہ کر دوں گا، اینڈ اٹس ناٹ بینگ ویری ویل ریسیوڈ بائی دا پیپل. لوگ اس کو ہے. اس ڈاکٹر نظر صاحب سے دیکھیے، دیکھ میں رہے ہیں. آپ کو ایک بات کہوں، میری عرض سن لیجیے چھوٹی سی. میں اپنی نجی زندگی میں اتنے ٹھنڈے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، یہ میں بالکل شک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب میں آپ کے ساتھ آگے بیٹھتا ہوں تو مجھے صرف آپ نہیں دیکھ رہے، صرف میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے صرف آپ کے ملک میں نہیں دیکھ رہے، ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. اینی وہ ویئر میرا وی ڈونٹ نو بہیویئر ویئر. دیکھیں گے، یس یس. میرا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے، جی. میرا برتاؤ دیکھیں گے، میرے الفاظ کو وہ بار بار سنیں گے. مجھے ایسا ایک طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے لوگ اچھی بات سیکھیں. تھوڑا آپ کے آگے آپ کی جو معاشرہ ہے اس میں تھوڑا بگاڑ آ گیا، میں اپنے الفاظ کے ساتھ اور بگاڑ پیدا کر دوں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے، اور ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو آنے والے وقت میں آپ کو چبانے آسان ہوں. ڈاکٹر صاحب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دیا، وہ بیان اخبار میں لگ گیا، پرنٹ میڈیا ہے، آپ مکر گئے، آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں. جی میں نے ایسا نہیں کہا تھا. اب وہ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے جناب. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈ ہوگا، اور برسوں تک وہ آپ کے پاس ایک امانت پڑی رہے گی. جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی آپ اٹھا کے میرے منہ پہ پھینکیں گے. جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ ٹی وی پہ آ کے یا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، کیا ہوا اس کا کوئی بات تو بتا دو، اس کا کوئی پرچہ سامنے رکھ دو، تو میں جی بھی آپ کے ساتھ آواز بلند کروں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، نہ کرو اس طرح. جی. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ معاملات پوائنٹ اچھے ریز نہیں کیا ہیں. کہ یہ پولیس رپورٹ کرواتے جن کی بھی ایسی گریونسز ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے تو اس کی آپ رپورٹ کراتے ہیں. اگر کوئی مسنگ تھا پرسن تو اس کے اوپر تو کوئی بات بھی ہوتی. تو یہ تو خالی آپ کیسے بلیو کریں اس بات کے اوپر. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک تنقید کرنا صرف ہوتا ہے تذلیل کرنے کے لیے، اور جو آپ کوئی کسی کو رائے دیتے ہیں یا کوئی مشورہ دیتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ دیتے ہیں، وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے. اور جب آپ بہتری کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو پھر الٹ لے جاتے ہیں کہ شاید آپ ناراض ہیں یا آپ غصے میں ہیں. نہیں یار، یہ بات نہیں ہوتی کہ میں مطلب فرض کیجئے مجھے آپ اگر کہتے ہیں، مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو میں سچ کو سچ ہی کہوں گا نا. اب یہ جو سپریم کورٹ میں صورتحال بنی ہے، آج آپ نے دیکھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، محترمہ آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ، ان کے پاس دو مقدمے آئے. انہوں نے کہا اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کا کوشچن ہے اور یہ آئینی معاملہ ہے تو اسے آئینی بینچ کی طرف بھجوا دیا جائے. سپریم کورٹ میں تو مقدمات ہی وہ آتے ہیں جو آئینی نوعیت کے ہوتے ہیں، ویئر فنڈامنٹل رائٹ ہیز بین وائلیٹڈ. اب سارے مقدمات بھیج دیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی کہتا ہوں، میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ معزز جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو اس بات پہ اتفاق کر لیں اور اس بات کو سوچ لیں
کہ اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں، ملک کی اصل تقدیر جو ہے ملک کی، وہ آپ کے انصاف میں ہے، وہ انصاف کے ماورا نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ورلڈ وار 2 کی بات ہے۔ اب انگلستان جو تھا وہ مار کھا رہا تھا، جرمنی اس کے اوپر تھا، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے کیا پوچھا تھا؟ ایک بہت بڑا ایک ڈائلاگ جو آج بھی بار بار منظر عام پہ آتا ہے، وہ یہی پوچھا تھا، کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کیا ہماری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدلیہ اور انصاف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ملک کو مضبوط تر بنا دیتی ہے۔ اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا غور کیجئے، ذرا جسٹس کارنلس کا نام سن لیجئے، جسٹس بھگوان داس کا نام سن لیجئے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، ایک جسٹس ارشد صاحب تھے، ارشد چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، میں ان کا سن رہا تھا کہ جب وہ جانے لگے تو اپنے قلم کی ساری سیاہی وہیں نکال کے چھوڑ گئے کہ یہ قلم جو سیاہی ہے یہ عوام کے پیسے کی ہے، میری ملکیت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے یار آپ کے اس میں، بالکل تھے۔ کیوں نہیں آپ کرتے؟ دیکھیں، خواہشات جتنی بھی آپ اکٹھی کر لیں یا بڑھا لیں، اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز نے فیصلہ کیا کہ یہ سارے مقدمات آئینی عدالت میں چلے جائیں گے، تو اگر سارے آئینی عدالت میں چلے گئے تو یہ لینگویج نہیں اس کی ٹھیک طرح کر پائے، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا اسے ریویو کرنے کا، کہ اتنا بڑا فلو چھوڑ دیا انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ تھا اس کے اندر۔ میں ڈاکٹر صاحب بائی پروفیشن میں کوئی لائر تو ہوں نہیں۔ میں ایک واقعہ پہلے میں آپ سے تھوڑا سا بھی ہائی لائٹ کر دوں۔ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز نے خط لکھے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ میں نے تب یہ کہا تھا، میں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ جا کے ان پرسنل چیف جسٹس سے بات کر سکتے تھے۔ جب آپ کو لکھ دیتے ہیں نا تو وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، اس سے پھر ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مزہ لینے کے لیے پھر وہ عجیب قسم کی طویلیں بناتے ہیں، عجیب قسم کی اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پہ کرٹیسزم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر فرض کیجئے میں ایک گزارش کر دوں کہ آئینی معاملات میں سپریم کورٹ امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن پیچھے 1-2 دفعہ ایسے بلنڈر مارے گئے۔ یہ ایک طے شدہ ایک حقیقت ہے کہ آپ امینڈمنٹ ترمیم نہیں کر سکتے، آپ کانسٹیٹیوشن میں، اپنے آئین میں آپ صرف اس کو آپ اس کی کوئی نوک پلک درست کر سکتے ہیں، آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ ترمیم نہیں کر سکتے۔ اب جو ترمیم ہو گئی ہے وہ اب اگر انڈو ہونی ہے تو وہ صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ تو میرے خیال میں ایسے معاملات میں الجھنے کی بجائے، میری اپنی رائے ہے جی، میں معذرت کے ساتھ کسی سے میں لیکن یہ ذرا اس پہ آپ کی رائے، اور میں دلچسپی ہے میری اس رائے میں کہ یہ جو ایک بیانیہ ہمارے سامنے آیا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، تو اس سے جو ٹرائیکاٹومی آف پاور جو ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتی ہے آبویسلی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کو کس حد تک اختیار ہے قانون کیا پارلیمنٹ ایسا، اگر پارلیمنٹ کو الٹیمیٹ رائٹ ہے اس بیانیے کے مطابق قانون سازی کا، تو کل پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ صبح نکلنے سے پہلے اور واپس گھر آنے سے پہلے سب آدمیوں کو 2 ڈنڈے مارے جائیں، یہ قانون تو نہیں بن سکتا نا۔ تو یہ قانون، ڈاکٹر صاحب میری ایک گزارش سمجھ لیجیے کہ قانون تو کسی وقت اگر پارلیمنٹ کو قانون سازی کرتی ہے، قانون بناتی ہے، اور اگر وہ قانون جو ہے آپ کے رائٹس کے ساتھ مصادم ہے تو وہ تو سٹرائک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسا قانون جو آپ کے رائٹس کو سلب کرتا ہے، جو قانون آپ کے میرے خیال میں شاید وہ مطابقت نہیں رکھتا
تو وہ قانون تو ٹائٹ آف ہو سکتا ہے. میں بات کر رہا تھا آپ کے آئین کی. آئین اسٹرائک آؤٹ نہیں ہو سکتا, آئین منسوخ نہیں ہو سکتا, آئین تبدیل نہیں ہو سکتا, آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کی آپ کوئی آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی اس میں آپ اس کی چینجز. تشریح کر سکتے ہیں, آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں, بٹ یو کانٹ نہیں, اگر میں قانونی کی, میں آئینی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم لے آئی جائے جس میں یہ کہا جائے کہ مطلب کوئی ایک مذائقہ خیز آپ نہیں, یہ اتنا دماغ کا خلل نہیں ہو سکتا. ایسا بھی آپ پارلیمنٹیرین کو نہ سمجھیں کہ پارلیمنٹیرین میں دماغ کے خلل کی بات نہیں کر رہا, میں پارلیمنٹ کی حدود کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کیا ایسا قانون بنا سکتی ہے جس میں یہ کہہ دے کہ جیسے وہ دیکھیے, جیسے اسپارٹا کا تھا قانون, اسپارٹا کا قانون تھا کہ تمام بچے جو ہے اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. کیا یہ آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے ہمارے یہاں؟ آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو ویسے اصولی طور پہ تو آئین میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں تو وہ آپ کی کمیٹی اس پہ بڑی اس کی پونچھان کرتی ہے, دیکھتی ہے, ہر اینگل سے دیکھتی ہے کہ اس قانون سے, اس ترمیم سے کوئی پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. اور اگر آپ ایسا کوئی ترمیم کر دیتے ہیں تو اس کو دیکھنا یا اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے. اگر وہ آئین غلط پاس ہوا ہے, سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس بھجوا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ اس کے لیے آپ اس کو دوبارہ غور و خوض کر لیں. اور قانون وہ آئین کو نہیں. لیکن ابھی پاکستان کا موجودہ آئین تو یہ سپریم کورٹ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں امینڈمنٹ کو. نہیں, اسٹرائک نہیں کر سکتے امینڈمنٹ کو, اسٹرائک نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو کہا تھا اس میں صرف وہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں, اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ میں پیچھے ہوا نا, یہ سپریم کورٹ جب میرے خیال میں شاید ثاقب نثار تھے یا بندیال صاحب تھے, انہوں نے یہ معاملات کیے جو ماورا آئین تھے. اگر آئین کو توڑنا ہے تو پھر ڈکٹیٹرز میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ تو جب آئین توڑنے کا مطلب ہوتا ہے, اگر کوئی آپ اس کی شک کو توڑتے ہیں یا اس کی ایک بھی شک کو توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ آئین کو توڑ رہے ہیں, آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. تو اسی میں تو آپ یہ ایشوز اٹھتے ہیں, اسی سے پھر آپ کی وہ کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو اختیار نہیں ہے آپ اس کو اختیار کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ ڈکٹیٹر ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ہر ادارے کو اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں کھڑا ہوگا. I totally agree with that. باؤنڈریز کا آئیڈیا, اپنی حدود میں رہیں گے تبھی آپ معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن چلیں اب ذرا جو اس وقت ریئل پالیٹک ہے اس کے اندر اب آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اب کوئی, کیونکہ اب تو تصادم کا ماحول ہے فرینکلی اسپیکنگ, آپ کو لگتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کوئی ان ایکسپیکٹڈ موو بھی کر سکتی ہے, اور آر دے ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ اف اٹ کمز ٹو دس؟ میرا مشورہ, میں عمر میں شاید میں معزز جائی صاحبان سے بڑا ہوں, میرا مشورہ ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اداروں میں ٹکراؤ پیدا ہو, جس سے آپ کا گہنسائی ہو, جس سے آپ کے ادارے کمزور ہوں, اور اس کمزوری کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز سے یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن the way things are going, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی بند گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ اب تصادم ناگزیر ہو گیا ہے؟ یہی تو دیکھیں نا, یہی تو آپ کا اسکل ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں تو آپ کی پھر وہ جو اہلیت اور قابلیت ہے نا, اس کا امتحان ہے کہ آپ نے کیسے اس سے نکلنا ہے آپ باہر, کہ نقصان نہ ہو اور آپ اس سے باہر بھی نکل جائیں. دیکھیں کوئی کام بھی آپ کریں گے, جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں, اس ملک کے ادارے ہیں, وہ کوئی بھی اگر ادارہ کمزور ہوتا ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے. اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے, آپ اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ دشمن ہیں, آپ دوست نہیں ہیں, آپ اس ملک کے رکھوالے نہیں ہیں. تو اس لیے میرا اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کی انٹرپریٹیشن ایسے کرے کوئی کہ اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے, تو پھر پارلیمنٹ کے بارے میں یہی بھی وہی الفاظ کہے جا سکتے ہیں جو ابھی آپ فرما رہے تھے؟ ایسا کوئی نقصان نہیں ہے.
اپنا جو ترمیم کی گئی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اختیار ایسا کیا ہے کہ بھئی یہ سینئر موسٹ ججز میں سے آپ نکال کے لے آئیں گے، جیسے آپ وہاں پہ اپنا کرتے ہیں فوج پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں پہ تو یہی ہوتا ہے نا، آپ تین سینئر موسٹ جنرلز کو لے آتے ہیں، ان میں آپ طے کر دیتے ہیں کون سا جو ہے۔ ویسے ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سینیورٹی پرنسپل فوج میں بھی ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا؟ پیپل شوڈ نیچرلی ایلیویٹ ٹو دی ٹاپ پوزیشن بائی ورچو آف سینیورٹی۔ نہیں، اب میرے خیال میں یہ فکر ہو گیا، سملیرٹی آ گئی نا سپریم کورٹ کی اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی سملیرٹی آ گئی۔ اب تو انہیں ان جیسا کر دیا بجائے ان کو ان جیسا کرتے، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے، یہ جو پولیٹیکل انٹرونشن ہینڈ پکنگ کا ایک تاثر آتا ہے، اس سے ہم آزاد ہوئے اس مسئلے سے؟ اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ سینیورٹی جو ہے وہ میٹر تو کرتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پہ ایسا جج ہے جو معزز جج ہے، ویسے تو سارے ہی جج صاحبان بڑے قابل اور ذہین لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر کا جو جج ہے وہ پہلے یا دو نمبر سے زیادہ ذہین اور زیادہ اس کا جو آپ یہ کہہ لیجئے سی وی ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے، تو اس میں کئی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں that ذہین judge can wait for his turn، وہ ذہین جج جو ہے وہ اپنی ٹرن کا ویٹ کر لینا۔ نہیں، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹرن آئے گی وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ نہیں، وہ اس سے سینئر ریٹائر ہوں گے، but he will get a chance۔ چلیے، ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ امینڈمنٹ ہونے سے مضبوط قدموں پہ قائم ہو گئی ہے، اور اگلے 4 سال جب جتنا بھی ان کے پاس وقت ہے، یہ تو ایک ورکر، میری تو یہ دعا ہے کہ یہ 4 سال اپنے پورے کریں۔ اور دوسرا میں آپ سے گزارش کروں، امینڈمنٹ سے کسی کا مضبوط ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا کام ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، حکومت کا کام بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حکومت کا کام ہے ایسے پالیسیز بنانا، ایسے کام کرنا جس سے ملک کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لیں، ملک مضبوط ہو، ضرور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہماری بھی یہی دعا ہے، آپ پہ اعتماد بحال ہو۔ آپ کا کام یہ ہے، اصل کام یہ ہے۔ That's right۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا رویل اصغر صاحب، اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔